ہم بہت سے عام معاملات پہ بات کرتے ہیں جس میں صحت سے متعلق بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ٹریجک ہوتی ہیں جو کہ پریشان کر دیتی ہیں. پنجاب کے شہریوں کے لیے ایک بڑا کڑا امتحان بن چکا ہے مدیحہ، اور وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچی جس کی عمر صرف 3 سال ہے وہ جھلسی، اور وہاں پر برن یونٹ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے آپ اندازہ کریں کہ پنجاب جیسے صوبے میں جہاں پر صحت عامہ کی سہولیات دوسرے صوبوں کی نسبت وہاں پر بہتر ہے، لیکن بچی جھلسی، والد مختلف ہسپتالوں میں لے کر اس کو بھٹکتا رہا، لیکن بچی کو سہولیات. لیکن مسئلہ یہ کہ پنجاب کے کسی بھی شہر میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے آپ اس کو لاہور لے کے چلیں. یہ جو 3 سال کی بچی اس کا تعلق تھا اوکاڑا سے، جب یہ بچی جھلسی تو اس کے بعد اس کے ماں باپ فوری اس کو اوکاڑا سے لے کے لاہور پہنچے. جب وہ میو اسپتال میں پہنچے تو وہاں پر ان کو پتہ چلا کہ 8 سال سے کم عمر کے بچوں کا ایسا کوئی برن وارڈ موجود ہی نہیں ہے. اب وہ بیچارے اسی تگوں میں رہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوا یہ کہ ان کی بچی اپنی زندگی کی بازی ہار گئی. تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا کوئی پہلا کیس ہے. بچوں کے جھلسنے کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن کسی یوں انکار کر دینا کہ جی 8 سال سے کم عمر کے بچوں کو تو ہمارے پاس برن وارڈ ہی نہیں ہے، اور پھر بچے کو میڈیکل ایڈ نہ دینا. پہلی چیز یہ ہے کہ کمپلیکیشن سے اس کو بچائیں. دیکھیں آپ سب کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ آپ کے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کی اسکن 30 سے 35% بھی جھلس گئی ہے تو آپ کے اس دنیا سے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ نہیں پتا کہ انٹرنل ڈیمیج کیا ہے، دوسرا اوپر سے آپ کے جسم سے اگر اسکن ہٹ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انفیکشنز کا شکار بہت جلدی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو لہٰذا اگر جو بندہ جو جھلس گیا ہو اگر وہ ایڈلٹ بھی ہو تو وہ اس وقت بات بھی کر رہا ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت سیپٹک شاک میں ہوتا ہے. اس کیس کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائے گا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، اور کیا واقعی ایسا ہے کہ پنجاب میں 8 سال سے کم عمر کا بچہ اگر کوئی جل جاتا ہے تو اس کا کوئی علیحدہ سے برن وارڈ نہیں ہے؟ میرے خیال سے تو کسی بھی برن وارڈ میں کسی بھی عمر کے لوگ کو رکھ لیتے ہیں. بالکل مدیحہ، یہ ایک المیہ ہے پنجاب کا، خاص کر کے ہمارے ملک کا، کہ پنجاب میں اگر بات کریں تو برن سینٹرز اور برن یونٹ میں تھوڑا فرق. برن سینٹرز جو ہیں صرف 4 ہیں، جو کہ صرف 4 برن یونٹ کور کر رہے ہیں، جس میں میں اس وقت موجود ہوں جناح ہسپتال برن یونٹ کے باہر، اور اسی طرح کا ایک برن سینٹر اور دوسرا برن سینٹر ہے میو ہاسپٹل میں. اسی طرح ایک برن سینٹر فیصلہ آباد میں ہے، اور ایک برن سینٹر جو ہے وہ جو کہ ابھی اتنا فنکشنل نہیں ہے وہ راول پنڈی میں ہے. پھر برن یونٹس آ جاتے ہیں، اور پھر برن فیسلٹیشن سینٹرز آ جاتے ہیں. صرف 2 بڑے پنجاب میں برن سینٹرز اور برن فیسلٹیشن سینٹر کے ساتھ ساتھ جو ریکنسٹرکٹیو سینٹرز ہیں وہ موجود ہیں. ہمارا جب بھی ایک دفعہ یہ جو ریسنٹ واقعہ آپ نے ڈسکس کیا، اس سے پہلے ایک واقعہ 2017 میں ہوا تھا احمد پور شرقیہ میں، جب آئل ٹینکر سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ضلعی سطح پر جو برن سینٹرز بنائے جائیں گے وہ 80 بیڈز پر مشتمل بنائے جائیں گے، اور اگر ٹی ایچ کیوز میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ برن یونٹس بنائے جائیں گے جس میں 40 بیڈڈ ہوگا، اور پھر تحصیل سطح پر 10 بیڈز پر مشتمل برن فیسلٹیشن سینٹرز بنائے جائیں گے، جس پر کوئی بھی عمل نہیں ہوا. صرف وہی برن سینٹرز اور برن یونٹس چلتے آ رہے ہیں جو 2017 سے فیصلہ ہوا. جب بھی ہمارا المیہ ایک اور ہوتا ہے مدیحہ کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے یا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم فیصلے بہت بڑے بڑے کر بیٹھتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کنسٹرکشن کرنی ہے، یہ بھی بنانا ہے، لیکن جب ویسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، تو پھر وہ صورتحال نہیں رہتی ہے. لاہور میں صرف 2 برن یونٹ ہیں. بچوں کی بات کریں تو 8 سال سے کم عمر کے بچوں میں صرف پورے لاہور کی آبادی کو بلکہ پورے پنجاب کی آبادی کو صرف میو ہاسپٹل کے میں 30 بیڈڈ ہسپتال ہے، جو کہ آئی سی یو کے علیحدہ بیڈز ہیں، ایچ ڈی یو کے علیحدہ بیڈز ہیں، پلاسٹک سرجری کے علیحدہ بیڈز ہیں. مسئلہ ایک اور المیہ بڑا یہ ہے کہ جو پلاسٹک سرجنز ہیں اور جو دیگر برن یونٹ کے سرجنز ہیں وہ کاسمیٹک سرجری کی طرف زیادہ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایک تو اس وجہ سے بھی وہ اس طرف نہیں آتے ہیں، کیونکہ جب جلتا ہے تو پھر وہی لوگ جلتے ہیں جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. امیر کے بچے جو ہے وہ بہت کم اس طرح کے معاملات میں دیکھنے میں آیا ہے. تو بچوں کے لیے پلاسٹک سرجنز جو سرجری والے ڈاکٹرز ہیں یا برن یونٹ والے ڈاکٹرز ہیں وہ پرائیورٹی ہی نہیں رکھتے ہیں بچوں کی سرجری کی، اس کی برن کی طرف. یہاں پر جگہ ہی نہیں ہے جہاں میں موجود ہوں، جہاں پر وہی اڈلٹس کے 8 سال سے عمر کے زیادہ بچوں کو یہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. جب نیچے والا
کم عمر کا بچہ آتا ہے تو اس کو یہاں پہ داخل نہیں کیا جاتا ہے. یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اب یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس میں بچے ایسا حادثہ تو کیا ہوگا, ایک جان بہت زیادہ قیمتی ہے, اور جیسے یہ 3 سال کی بچی اس دنیا میں نہیں رہی, اگر اس کو ٹائم پر امداد دے دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ آج وہ سانسیں لے رہی ہوتی. بہت شکریہ جی حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بڑا المیہ جی, جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تب ہم ایک دم ہوش آتا ہے.